السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 32۔ میں اسے اگر تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لے سکو گی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح واپس پلٹ گیا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا، سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ ابھی تک شل سی کار کے ساتھ کھڑی تھی، نقاب کے اندر لب ابھی تک ادھ کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھیں۔ دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی لوٹی پوٹی کشتی سمندر کی گہرائی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو۔ نیچے اور نیچے، گہرائی، پاتال۔ بڑے صاحب فون نہیں اٹھا رہے، اب کیا کرنا ہے میم؟ الہی بخش باہر نکل کر پوچھنے لگا۔ اس کا سکتہ جیسے ذرا سا ٹوٹا۔ بے حد خالی نظروں سے الہی بخش کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر بنا کچھ کہے واپس بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، نیلا اور ٹھنڈا، جیسے چاندی کے مجسمے کو کسی نے زہر دے دیا ہو۔ وہ کب گھر پہنچے، کیسے نیچے اتری، اسے ہوش نہ تھا۔ بہت چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی دروازہ کھول کر اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کوئی کھڑا نظر آیا۔ بلیو جینز، سیاہ ٹی شرٹ، سنہری سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ہنستے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹ کر حیا کو دیکھا، جو مکانکی انداز میں نقاب ناک سے اتار کر تھوڑی تک لا رہی تھی۔ یہ ہمارے گھر میں جامع حفصہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کی آنکھوں نے اس شخص کا چہرہ اپنے اندر مقید کیا، پھر بصارت نے یہ پیغام دماغ کو پہنچایا۔ دماغ نے جیسے سست روی سے اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا اور پھر اس شخص کا نام اس کے لبوں تک پہنچایا۔ روہل۔ چند لمحے لگے تھے اسے اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو پہچاننے میں۔ اتنے شوق تو ابا بھی نہیں ہوئے تھے جتنی تم ہوئی ہو، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ کر اسے ملا۔ وہ خوش تھا۔ ابا اور اس کا معاملہ حل ہو گیا کیا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا، یہ نتاشا ہے، ادھر آ کر ملو۔ اماں نے جانے کہاں سے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑی۔ اماں کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ مزید کام کرنے سے انکاری تھا۔ اس نے بس سر کے اشارے سے اس انجان لڑکی کو سلام کیا اور پھر روہل کو دیکھا۔ میں آتی ہوں، سر میں درد ہے، سونا ہے مجھے، مبہم ٹوٹے بے ربط الفاظ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے اماں نے شاید پکارا تھا، مگر اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ ذہن اسی طرح سے ایک نقطے پہ منجمد ہو گیا تھا کہ وہاں سے آگے پیچھے جا ہی نہیں رہا تھا۔ کسی خودکار روبوٹ کی طرح اس نے عبایا کے بٹن کھولے، پھر سر سے سیاہ سکارف علیحدہ کیا تو بالوں کا جوڑا کھل گیا۔ سارے بال کمر پہ گرتے گئے۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ ارد گرد ہر شے اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ خالی و ذہنی کے عالم میں چلتی باتھ روم کی طرف آئی، دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور باتھ روم کی ساری لائٹس جلا دیں۔ وہ اسی انداز میں چلتی شاور تک آئی اور اسے پورا کھول دیا، پھر باتھ ٹب کے مندیل کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی سیاہ لمبی قمیض کا دامن اب پیروں کو چھو رہا تھا۔ شاور سے نکلتی پانی کی تیز دھار بوندیں سیدھی اس کے سر پر گرنے لگیں۔ وہ جیسے محسوس کیے بنا سامنے سنک کے سلیب پہ رکھے پاٹ پورے بھرے شیشے کے پیالے کو دیکھ رہی تھی، جس کی خوشبو پورے باتھ روم میں پھیلی تھی۔ انسان سمجھتا ہے گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں، وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ گناہ قبر تک انسان کے پیچھے آتے ہیں۔ اس کے گناہ بھی ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کے ہجوم میں بھی اپنے مالک کو تلاش کیا تھا۔ موسلا دھار پانی اس کے سر سے پھسل کر نیچے گر رہا تھا۔ بال بھیگ کر موٹی لٹوں کی صورت بن گئے تھے۔ اس کا پورا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ وہ یک ٹک سامنے ٹائل سے مزین دیوار کو دیکھ رہی تھی۔
ولید کے پاس وہ ویڈیو کہاں سے آئی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات طے تھی، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اس کے گناہ دھلے نہیں تھے، وہ آج بھی اس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور اگر وہ سب کچھ اس کے خاندان والوں کے سامنے آ گیا تو پانی کی بوچھاڑ ابھی تک اسے بھگو رہی تھی، اس کے چہرے، بالوں اور سارے وجود پہ موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں، ایسے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جیسے سیپ سے نکلے موتی ہوتے ہیں، جیسے ٹوٹے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی مگر ابھی تک یوں ہی شل سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیا کرے گی اب؟ ولید کے ہاتھ اس کی کمزوری لگ گئی تھی، وہ اس کے خلاف گواہی نہ دے تو کیا ولید بس کر دے گا؟ نہیں، وہ جان چکا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے، وہ اسے بار بار استعمال کرنا چاہے گا۔ کیا وہ اسی طرح اس کے ہاتھوں سے بلیک میل ہوتی رہے گی؟ اس نے کیوں ولید کو تھپڑ نہیں دے مارا؟ وہ کیوں ڈر گئی؟ وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکی کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا؟ مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سنبھل نہیں سکی اور ولید جیت گیا تھا۔ اسے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی، کتنا نور مانگا تھا، اور اب خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد جب اسے اپنے گناہ بھولتے جا رہے تھے تو اچانک وہ سب اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، اس کا کوئی افیئر نہیں رہا تھا، دکاندار سے روپے پکڑتے وقت بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش سے اس سے چند غلطیاں ہوئی تھیں اور وہ اب تک معاف نہیں ہو سکی تھیں۔ جانے کب وہ اٹھی، شاور بند کیا اور بھیگے بالوں اور کپڑوں سمیت اپنے بیڈ کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اکڑوں بیٹھے، سینے کے گرد بازو لپیٹے، سر گھٹنوں میں دیے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی، کمرے میں تاریکی پھیلی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو روہل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیض کے ساتھ میرون چوڑی دار پاجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سیرش اور ثنا عابدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں، ارم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں تھی۔ روہل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیض کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگریالے مگر بھوری سنہری اسٹریٹنگ میں ڈائی کروا کر رکھے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی افرو امریکن زیادہ لگتی تھی۔ رنگت گندمی، رخسار کی ہڈیاں اونچی، بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکی لڑکیوں کی طرح فیس و ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے چھلی ہوئی سی لگتی تھی۔ لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اس سے معذرت کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اماں پہ ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیوں تھیں؟ کیا ابا اور اماں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے، نہ تو انداز میں رکھائی تھی نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل صوبرانہ سا انداز۔ حیا اب تک کھڑی تھی، اس سے بیٹھا ہی نہیں گیا، عجیب بے چینی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لاؤنج کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی، سو اسے دور سے پھوپھو کام کرتی دکھائی دے گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹی، وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے مل لی؟ پھوپھو نے دور لاؤنج کے صوفوں میں بیٹھی خواتین کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پوچھتے وہ بظاہر چیزیں اٹھا کر پھوپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اوہ، پھوپھو سمجھ گئیں۔ اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا؟ صحیح، مگر روہل اچانک آ گیا، ابا کا ریئیکشن کیا تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے ذرا نکلی تو ان باتوں کا خیال آیا۔
وہ اسی لیے بتائے بغیر آیا ہے۔ بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روہل نے معافی مانگ لی اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھی گئی، اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا؟ یاد ہے اسی شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پھپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی؟ اب وہ شادی کر ہی چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان کر ہی چکا ہے، تو بس بات ختم۔ روہل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پہلوٹی کی اولاد۔ اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اس کی طرف پلٹیں تو ان کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں، صلیب پہ لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ سا گیا۔ پھپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھی۔ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور پھر چہرے پہ ظاہری بشاشت لا کر ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں اور نور بانو کدھر ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے۔ میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں۔ کھانے کا کام عورت کو خود کرنا چاہیے تاکہ اس میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ بھی آئے۔ تو نور بانو ہے نا پھپھو؟ بیٹا، عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے کھانے میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا مگر اس کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہان کی ماں تھی، ان سے کون بحث کرتا؟ وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ایک دفعہ ابا اٹھ کر کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الہی بخش کہہ رہا تھا ولید نے تمہارا راستہ روکا ہے؟ ولید کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پر ذاتی حملے بھی کر سکتا ہے۔ اٹک اٹک کر اس نے چند فکرے جوڑے۔ میں اس کو دیکھ لوں گا، اب اکیلے باہر مت جانا۔ ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اب کیا فائدہ، کل تو ویسے ہی اسے استنبول چلے جانا تھا۔ کھانے کے بعد ثنا نے اس سے کہا کہ وہ ترسی کی تصاویر دکھائے سب کو۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارم ساتھ ہی آ گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہتی تھی۔ تم نے دیکھا عابدہ چچی اور سہرش کیسے پھپھو کے آگے پیچھے پھر رہی تھی؟ اس کے بیڈ پہ تکیہ درست کر کے لیٹتی ارم بولی تھی۔ سہرش واقعی سارا وقت صرف پھپھو سے بات چیت کرتی رہی تھی، جیسے مجھے ان کی پرواہ ہے۔ وہ شانے اچکا کر لیپ ٹاپ اٹھائے باہر آ گئی۔ جب وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھے اپنے ساتھ بیٹھی ثنا کو تصاویر ایک ایک کر کے دکھا رہی تھی تو نتاشا ثنا کی دوسری جانب سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہی تھی، بس کبھی کسی بات کا جواب دے دیتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی امریکیوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانے اچکا دیتی۔ 1 منٹ پیچھے کرنا۔ وہ بیوک ادا کی اپنی اور ڈی جے کی تصاویر آگے کرتی جا رہی تھی جب اس نے نتاشا کو سیدھا ہوتے دیکھا۔ وہ بے اختیار رکی، مڑ کر نتاشا کو دیکھا، پھر تصویر پیچھے کی۔ وہ ڈی جے تھی۔ ادا کے بازار کا منظر، عقب میں جہان کھڑا بھگی باندھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ بھگی کی سواری سے چند منٹ قبل کا فوٹو تھا۔ وہ تصویریں نہیں بنواتا تھا مگر اتفاق سے اس تصویر میں نظر آ ہی گیا تھا۔ یہ جہان ہے نا؟ نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی۔ لاؤنج میں بیٹھی تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ نے اچھمپے سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ، نائٹ سٹے کیا تھا ہماری طرف، بہت سویٹ ہے نا؟ اس نے تائیدی انداز میں حیا کو دیکھا۔ حیا نے ایک نظر باقی سب پہ ڈالی اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا سویٹ ہے مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پھپھو مسکرائی تھیں۔ روہل سے وہ ان ٹچ تھا مگر نتاشا سے نہیں، سو انہیں اچھا لگا تھا۔ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص بتایا تھا کہ وہ روہل کی بہن کا شوہر ہے، تو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ سہرش نے عابدہ چچی کو دیکھا اور عابدہ چچی نے سائمہ تائی کو۔ چند متذبذب نگاہوں کے تبادلے ہوئے اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اس کو نتاشا بہت اچھی لگی۔ ولید کی باتوں سے چھائی کے لفظ ذرا کم ہو گئی اور وہ انہیں باقی تصاویر دکھانے لگی۔
پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی تو ارم اس کے بیڈ پہ بیٹھی اس کے موبائل کو کان سے لگائے دبی دبی غصیلی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ یہ لڑکی بھی نہ۔ حیا نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ ارم اسے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کے لمحات کہنے لگی۔ پلیز کال لاگ کلیئر مت کرنا، میرے اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ارم نے بغیر کسی شرمندگی کے فون اس کو واپس کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیا نے کال لاگ چیک کیا، اسی نمبر پہ جو اس نے اپنے موبائل کے اندر ایک میسیج میں محفوظ کر رکھا تھا۔ ارم نے آدھا گھنٹہ بات کی تھی، 30 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ چونکہ نمبر فون بک میں موجود نہیں تھا سو ارم کو نمبر ملاتے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے۔ وہ تعصب بھری گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ عائشہ گل کہتی تھی اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتی۔ کاش وہ یہ بات ارم کو سمجھا سکتی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا۔ پھر سائمہ تائی نے ایک دم اسے مخاطب کیا۔ جہان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟ شاید یہ جتانا مقصود تھا کہ اسے جہان کی خبر نہیں۔ اس نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ سبین پھپھو ابھی اٹھ کر کچن تک گئی تھیں۔ کل میں استنبول جا رہی ہوں نا، تو پھر دیکھتے ہیں کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تمہاری واپسی کب ہوگی؟ سہرش نے بہت سادگی سے پوچھا۔ اسے لگا سب مل کر اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، جہان کے پروگرام پہ منحصر ہے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ شاید ہفتہ لگ جائے، پھر ہم ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پہ سب نے، حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی جو پیالی میں پانی بھر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ گلابی اور کاسنی نیل پالش کی شیشہ نکال کر میز پہ رکھ رہی تھی۔ اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیا سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ لگا کر دے رہی ہوں، مگر وضو کرنے سے پہلے دھو لینا۔ سب ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے بے نیاز سی ہو کر ہر نیل پالش کا ایک قطرہ پانی میں ٹپکانے لگی۔ تینوں رنگ بلبلوں کی صورت پانی کی سطح پہ تیرنے لگے، اس کی امیدوں اور دعووں جیسے بلبلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے۔ جہان ترکی میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، مگر وہ ان کو مزید خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب انگوٹھا اٹھا لو۔ اس کے کہنے پہ ثنا نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر نکالا تو ناخن پہ 3 رنگوں کا ماربل پرنٹ چھپ سا گیا۔ واو! ستائش سے انگوٹھے کو دیکھے ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ قدرت کے ڈیزائن بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، انسان کی ڈیزائننگ سے بھی زیادہ خوبصورت۔ رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے۔ تایا کی پٹی بندھی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے۔ پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی کہ گویا سرد مہرے کی دیوار گر چکی تھی۔ وہ نارمل انداز میں اس سے بات چیت کر رہے تھے، پھر بھی پہلے والی بات نہ تھی۔ اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا۔ یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اور جہان کا کیا پروگرام ہے؟ جہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا۔ سائمہ تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے روہیل نے پوچھا۔ سائمہ تائی بتا رہی تھی کہ جہان تمہیں تمہارے بھرکے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف مڑی۔ تمہارے FSC پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے روہیل؟ میرے مارکس؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ 991۔ کیوں؟ اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپرز گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے شیرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں، اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ ایک منٹ مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام پہلی دفعہ مسکرائی۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اوکے سمجھ گیا۔
روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس واہیات ویڈیو کی سی ڈی اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور تایا، ابا، روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آ گیا، مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹاکسم کے مجسمے آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، سبانجی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسی تھی۔ بس ڈی جے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا، مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے ڈھاک کے ہر بلے میں جھلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب بدلی ہوئی زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بیوکدا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے پلیٹینیم بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ پرسوں جب وہ استنبول آئی اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وائس میسج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا، کیا کہے، الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلدی حل ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی طالبی ابھی نہیں گئے تھے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فریڈم فلوٹیلا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جڑ نہ پائی تھی۔ صبح عدلار آنے سے قبل اس نے معتصم کو پھر سے ابایا کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔ خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی تک کچھ فیصلہ نہ کر پائی تھی۔ جہاں لندن میں ہی تھا وہ ادھر جا نہیں سکتی تھی اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیب ڈال گئی تھی۔ اسے سیب چنے عرصہ ہوا ترک ہو گیا تھا۔ خالی سیب کھولنے سے بھلی مایوسی بھلا کیا ہوگی؟ پھر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیب اٹھایا۔ دائیں پیر پہ زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوئی تھی۔ سیب لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیب جس پہ بھوری گلابی رگیں سی بنی تھی۔ سیب گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے ہوئے تھے۔ اس نے پر سے ٹیشو نکالا، سیب کو اچھی طرح صاف کیا، یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت خول چمکنے لگا، اور پھر وہاں سے اٹھائی۔ پکنک کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خوانچہ فروش سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اس سے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیب کو کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیب ہوگا۔ اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیب نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیب کے دونوں باہم ٹکڑوں کو آہستہ سے علیحدہ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے جدا ہوتے گئے۔ وہ یک ٹک سے کھلے سیب کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد وہ بہارے گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پہ بیٹھی تھی۔ بہارے نے سبز فراک کے اوپر گھنگریلے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اس نے جب حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ اچنبے کا شکار ہو گئی تھی، تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ بھیا نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہارے بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی، مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ اس طرح وہ واپس آئے گا؟ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہارے خاموش رہی۔ بہارے گل، تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آئے گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا، اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کرو گی تو وہ آ جائے گا۔ اچھا،
وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو وہ سفیر بے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائے جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بہاریں ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن کدھر ہے؟ اور وہ ہچکچائی۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا؟ ہاں مجھے سب پتہ ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہارے کو خاموش کروایا۔ دروازہ کھلا تھا، حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھی۔ تم نے کہا تھا ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، بہارے نے بے چینی سے کچھ یاد دلایا۔ وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے، میرے ابا نے اجازت۔ باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آ رہی تھیں، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے، مسکراتا حلیم چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی۔ بہارے نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اس کو سیرپ پلا دو حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سیرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً پکڑ لیا۔ میں پلا دیتی ہوں۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں، تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی۔ مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئی تو وہ بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کو تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں سے جامنی بوتل سیرپ سے بھرا ہوا تھا جو وہ سیرپ چمچ میں بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ سیرپ پینے کے بعد وہ چہرے کے زاویے بگاڑنے شکایت کرنے لگی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنی اصل اداسی کا چڑچڑا پن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں تھا، ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پہ رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر سے ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ اندر کینڈی رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھ لی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں یاد آئی تھیں۔ احزاب کی پہیلی۔ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہوتا ہے؟ ساری کڑواہٹ بلائے کینڈی چوستی بہارے نے سر اس بات میں ہلایا۔ پتہ ہے مجھے کسی نے کہا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے، کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی؟ بہارے کے ہلتے لب رکے، آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں کہ… وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتی بولتی ایک دم رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے اتر آئی تھی۔ تمہیں بگلوں نے بتایا کیا؟ بگلے؟ حیا نے اچھمپے سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں۔ بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جب سمندر کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بگلوں کو بتائی تھی یہ بات۔ مرامر کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا میں نے یہ کہا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حیا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی۔ بگلے اور کبوتر کیسے کسی کے دل کی بات سن سکتے ہیں؟ بہارے کو جیسے اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ کیوں؟ وہ محسن کے دل کی بات تو سن سکتے ہیں نا، اسی لیے وہ کبوتر بن گئی تھی، تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ محسن کون؟ وہ ذرا چونکی، اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی۔ محسن جو کبوتر بن گئی تھی؟ کیا تم نے محسن کا واقعہ نہیں سنا؟ بہارے کو اس کی لا علمی نے حیران کیا۔ نہیں، تم سناؤ۔ اوکے۔ بہارے نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کپادوپیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی، اس کا نام محسن تھا۔ ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے قلعے کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قالین اور… ایک منٹ، اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس بتاؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت شوق سے سنا رہی تھی خفا سی ہو گئی۔
बस उसे वो लड़का पसंद आ गया, मगर नवाब ने उन दोनों को अलहदा कर दिया। उसने महासन को किले में बंद कर दिया। वहाँ खिड़की पे रोज़ कबूतर आकर बैठ जाते थे। उन्होंने महासन के दिल की बात सुन ली। एक दिन वो भी कबूतर बन गई। सुबह वो कबूतर बनकर उड़ जाती और शाम में वापस आकर फिर से लड़की बन जाती। नवाब को पता चल गया तो उसने जहरीले दाने लिख लिए। महासन ने वो खा लिए और वो मर गई। फिर उसका बाप भी पता नहीं कैसे मर गया। आखिरी बात बहारे ने बहुत नाराज़गी के आलम में हाथ झुलाकर कही थी, मगर हया सुन नहीं रही थी। वो हाथ में पकड़े रैपर को देख रही थी। जिस रात जहान गया था उससे आखिरी दफ़ा उस इटालियन रेस्टोरेंट में ठीक से बात कर पाई थी, और उसने जहान से वापसी का पूछा तो उसने कहा था, मेरा दिल चाहता है मैं महासन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। उसने शिकनज़दा रैपर पे उंगली फेरी। उस पे बने गार को देखकर उसे बहुत कुछ याद आया था। उसने आहिस्ता से सर उठाया। कपादोकिया। बहारें उलझ कर उसे देख रही थी। मुझे कपादोकिया जाना है, वो कपादोकिया में है, मुझे उसे ढूंढना है। उसने पर्स से मोबाइल निकाला और तेज़ी से फ़्लाइट इंक्वायरी डायल करने लगी। क्या वो कपादोकिया में है? क्या तुम अब उधर जाओगी? बहारें बहुत पुरजोश हो चुकी थी। हया एकदम ठहर सी गई। उसे अपने एक्साइटेड में बहारे के सामने कपादोकिया का जिक्र नहीं करना चाहिए था। अगर बहारे ने किसी को बता दिया तो उफ, उसे तो राज रखना भी नहीं आया था। उसने खुद को कोसा और फ़ोन बंद कर दिया। क्या मैं भी तुम्हारे साथ कपादोकिया जा सकती हूँ? बताओ। बहारे ने उसके घुटने को हिलाकर पूछा। श्श। उसने होठों पे उंगली रखी, फिर खुले दरवाजे को देखा। अब वो यू टर्न नहीं ले सकती थी। वो बहारे को बताने की गलती कर चुकी थी। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, प्लीज़ हया। बहारे दबी दबी सी आवाज़ में मिन्नत करने लगी थी। ऐसा करते हुए उसने अपनी आंखों में ज़माने भर की उदासी और बेबसी समोरी थी। प्लीज़, मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छी लड़की बनकर रहूँगी, तुम्हें तंग भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? हया ने बेचैनी और तसव्वुर से दोबारा खुले दरवाजे को देखा। हलीमा आंटी किसी भी वक्त आ सकती थी। प्लीज़ हया, प्लीज़। बहारे की उदास आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका दिल पसीजने लगा। क्या बहारे को साथ ले जाना इतना मुश्किल था? अगर वो इसे यहाँ छोड़ गई, उसने सफ़ीर या किसी और के सामने कपादोकिया का जिक्र कर दिया तो? जो बात जहान ने सिर्फ उसे बताई थी उसकी हर जगह तशहीर हो, उससे बेहतर था वो उस लड़की को अपने साथ ले जाए। क्या वो दुरुस्त नहज पे सोच रही थी? हया, बहारे, खाना खा लो। हलीमा आंटी खाने के लिए आवाज़ देने लगी तो बहारे ने जल्दी जल्दी गीली आंखें रगड़ डाली। हया कुछ कहे बिना उठ खड़ी हुई। खाने में पुलाव के साथ मछली बनी थी। वो ज़रा बेतवज्जी से खाती बहारे के बारे में सोच रही थी। सफ़ीर इस बच्ची को इसी घर में रोके रखना चाहता था। ऐसा करके वो जहान को कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। अगर बहारे किसी मुसीबत में हुई तो जहान को वापस आना पड़ेगा। वो बहारे के लिए ज़रूर आएगा। उसको जैसे झुरझुरी सी आई। उस्मान अंकल और सफ़ीर कहाँ हैं आंटी? उसने बज़ाहिर सरसरी से अंदाज में पूछा। होटल पे हैं दोनों। उस्मान शायद आने वाले हों, मगर सफ़ीर ज़रा लेट आता है। आंटी ने मुस्कुराकर बताया तो हया ने सर हिला दिया। सफ़ीर अब घर पे नहीं था, ऐसे में वो बहारे को ले जा सकती थी। यही ठीक था। भले कोई उसे जल्दी में फ़ैसले करने वाली कहे, मगर वो ऐसी ही थी। उसने तहैया कर लिया था वो बहारे को साथ ले जाएगी। हलीमा आंटी, मैं चंद दिन के लिए अजमेर जा रही हूँ, क्या बहारे मेरे साथ चल सकती है? बहारे ने तेज़ी से गर्दन उठाई। उसके चेहरे पे चमक दर आई थी। बहारे, पता नहीं, आयशा या उसकी दादी से पूछ लो अगर उनको एतराज़ ना हो तो। हलीमा आंटी ने जैसे राजी बराजा अंदाज में शाने उचकाए। उन्हें लगा था बहारे इस बात से खुश है, सो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। आयशा का नंबर बहारे से लेकर उससे इजाज़त लेना रस्मी कार्रवाई थी। हलीमा आंटी ने बताया था कि बहारे का पासपोर्ट अब्दुर्रहमान एक हफ़्ते तक भिजवा देगा। वो किधर था वो भी नहीं जानती थी, सो एक हफ़्ते तक बहारे उसके साथ अगर रह लेती है तो इसको किसी बात से मसला नहीं है। बहारे ने अपना जल्दी जल्दी छोटा सा बैग तैयार कर लिया और गुलाबी पर्स कंधे से लटकाए बिल्कुल तैयार होकर खुशी खुशी उसके साथ आन खड़ी हुई। चंद मिनट पहले की लटकी हुई सूरत का अब तक शायबा तक न था। छोटी सी अदाकारा। हलीमा आंटी से रुखसत होकर वो पहली फेरी लेकर इस्तांबुल वापस आई थी। अपने डोरम में आकर उसने छोटे बैग में बहारे का सामान डाला और फिर चंद कपड़े और ज़रूरी चीज़ें रखीं। कम से कम सामान बेहतर था।
بھارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اس نے ابھی دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ ابھی صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ حیا، ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اس کے بنک پہ بیٹھی اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا کچھ فرینڈ سے مل کر آتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں۔ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ مکفل کر دیا۔ معتصم، حسین اور مومن گورسل سٹاپ پہ کھڑے تھے۔ ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، چیری، سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کی حال ہے حیا؟ معتصم نے پکارا۔ حالی بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی در آئی۔ حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا، ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ادھر ہی رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے۔ وہ بہت سی نمی اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی تھی۔ بس سٹاپ اور سمانجی کا سبزہ زار ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کی اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے ہو۔ تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ معتصم کو اچانک یاد آیا، ہاں بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے، ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھوڑ دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ کہہ کر ان سے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف چلی آئی۔ بیچاری ٹالی، کتنی بے ضرر سی تھی وہ، ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور وہ خواہ مخواہ اتنی ٹینشن لے لیتی۔ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو بنو قریظہ دیتے ہیں۔ ہم سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہے، اگر اس سے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کے پکارنے پہ ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ او حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں، رنگ جو بھی ہو۔ وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اس سے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ پھر وہ وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ گورسل میں سوار نہ ہو گئے۔ جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈورم میں آئی۔ بھارے منہ بسوری بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبدالرحمن کو کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں۔ اس کی انسنی کرتے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا۔ اتاترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری کے لیے ایئرپورٹ کیسری حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ حوالانی؟ تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈہ۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں، اس لیے۔ فون بند کرتے ہوئے جیسے محفوظ ہو کر بھولی۔ بہارے بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی، لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہماری اردو اوریجنل ہے بالکل۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ وہ میدان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا۔ ڈی جے وہی جو مر گئی تھی نا؟ بہارے نے بہت سمجھداری سے پوچھا۔ وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائڈز کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبتے سبانجی کے وسیع و عریض میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتی تھی گڈ مور۔ الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے۔ جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا سفیر عثمان۔ اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیا۔ بہارے سپرنگ کی طرح اچھل کر بنک سے نیچے اتری۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ حیا بے یقینی سے دہراتی پردے کی در سے باہر دیکھنے لگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ دور سبزہ زار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔
خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہارے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے موبائل اٹھایا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل وقت پہ حالے ہی کام آتی تھی۔ سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو بہارے، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ بس تم اور عائشہ، تم لوگ بہت سادہ ہو۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ حالے لائبریری میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھے سفیر کی طرف گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ہوٹل گرینڈ پہ وہ اس سے مل چکا تھا۔ سفیر نے اسے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالے نے بتایا کہ وہ دوپہر کی ٹرین سے ازمیر چلی گئی تھی۔ کس اسٹیشن سے یہ حالے نہیں جانتی، مگر سفیر نے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو اسے آگاہ کرے۔ حالے نے اس کی پوری تسلی و تفریح کروا کر نمبر رکھ لیا، اور وہ ایک چھوٹی بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے۔ ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ سفیر کے جانے کی تسلی لینے کے بعد اب حالے ان کے ڈورم میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارگزاری بتا رہی تھی۔ میں اناتولیہ کی بہارے گل ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ بہارے باقاعدہ برا مان گئی۔ پھر حالے، کل تمہارا خوش قسمت دن ہوگا یا بد قسمت؟ اس نے بہارے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پیکنگ سمیٹتے پوچھا۔ صبح وہ گورسل کے بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ کوئی خبر نہیں، سفیر صبح پھر واپس آئے۔ خوش قسمت دن، حالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا۔ ترک اور ان کی مہمان نوازی، وہ واپس جا کر ان کو بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے حالے انہیں لینے آ گئی۔ اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا کہ وہ انقرہ جا رہے ہیں اور یہ لڑکا بہارے کا ہمسایہ ہے اور اس سے کچھ تحفظات ہیں۔ جب حالے چلی گئی تو اس نے کپادوکیا کے لیے 2 ٹکٹس خریدے۔ حیا، بہارے نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے عبایا کی آستین ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ہم اسے کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ کل سے وہ کوئی تیسری دفعہ یہ سوال دہرا رہی تھی۔ تیز چلو بہارے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حیا، ٹیل می ناؤ۔ بہارے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں لوگ بھی مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ سوری۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ان ٹھٹک کر دکھتے لوگوں سے معذرت کرتی واپس بہارے کے پاس آئی۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور گہرا سانس لے کر اس کو دیکھا۔ تم نے کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑی ہیں؟ بہارے کی آنکھوں میں الجھن در آئی، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب اتنے بڑے سمندر سے مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں بہارے؟ فش راج کی کینڈی، یہ چھوٹی مچھلی لگاتے ہیں اور راڈ پانی میں ڈال کنارے پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ بڑی مچھلی خود تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہے نا؟ ہم کپادوکیا مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں حیا؟ بہارے کو بے پناہ حیرت ہوئی۔ نہیں میری بہن۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیسے سمجھائے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے پرس کھول کر اس نے وہ ڈبی نکالی جسے وہ اس بانجی کے ڈورم میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبدالرحمن کا ہے۔ اس ٹریسر کا ریسیور اس کے پاس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب میں اس کے قریب ہوتی ہوں چند میل کے فاصلے پہ تو اس کو ریسیور پہ پیغام مل جاتا ہے کہ میں اس شہر میں ہوں۔ کیا ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کدھر ہے؟ نہیں بہارے، ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا، اس سے ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا میں اس کے قریب ہوں، وہ فوراً مجھے کال کرے گا اور میں پہلی دفعہ میجر احمد کی کال کا انتظار کروں گی۔ اس نے آخری فکرہ دل میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہارے نے نئی فہمی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا۔ وہ شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔